طرح یہ جو عقیدہ ہے کہ علماء دیوبند جو ہے نا اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم قبروں سے فیض کے قائل ہیں. ابھی تو میں ہلکا پھلکا انداز میں بیان کر رہا ہوں, ظاہر ہے ابھی یہ تو اچانک سوال آ گیا نا, ورنہ تو اس پہ تو پوری وہی جو دلائل میں لے کر گیا تھا نا وہ ریکارڈ کرنے کے اصل میں پورے ریفرنسز کے ساتھ. یہ جو علماء دیوبند پہ اس نے اعتراض کیا ہے کہ علماء دیوبند نے یہ لکھا ہے کہ ہم قبروں سے فیض کے قائل ہیں, اس طریقے پہ نہیں جو عوام کا طریقہ ہے, اس طریقے پہ جو خواص کا ہے. تو دیکھو یہ کہتا ہے دیکھو علماء دیوبند کی قبروں سے مدد مانگنے کے, بھائی کس نے لکھا ہے کہ استمداد کے قائل ہیں؟ استمداد مدد طلب کرنا قبروں سے الگ چیز ہے, فیض الگ چیز ہے. اور آگے علماء نے بیان کر دیا دیکھو جب بھی کسی سے فیض حاصل کیا جاتا ہے اس کی دو قسمیں, ایک اسباب کے تحت اور ایک اسباب سے ہٹ کے. اسباب کے تحت جب آپ کسی سے فیض حاصل کرتے ہو یہ شرک نہیں ہے. شرک ہمیشہ اس کو کہا جاتا ہے تو اسباب سے ہٹ کرو. جیسے مدد مانگنا یہ بھی تو ایک فیض ہے نا, میں آپ سے مدد مانگتا ہوں پانی لے کر آؤ, آپ اسباب کے تحت چلتے ہوئے جاؤ گے, کولر سے نلکے سے پانی کھولو گے لے آؤ گے, یہ شرک کہلائے گا کیونکہ یہ اسباب کے تحت آ رہا ہے. اور ایک ہے اسباب سے ہٹ کے, طوفان آ گیا, قحط پڑا ہوا ہے, کوئی پانی کا نظام نہیں ہے, اب اللہ سے مانگا جائے گا. اب مخلوق سے مانگو گے اس کا مطلب آپ مخلوق کو مختار کل سمجھتے ہو, یہ شوں کر کے لے آئے گا. تو یہ غیر اللہ کی مدد یا یہ فیض یہ اسباب سے ہٹ کر ہے. تو علماء دیوبند نے لکھا ہے کہ قبروں سے اس فیض کے قائل نہیں ہے جو عوام جس کی قائل ہے. عوام اسباب سے ہٹ کے فیض کی قائل ہے. عوام یہ سمجھتی ہے کہ ان مردوں کو اللہ نے اختیارات دے رکھے ہیں, جب بھی ان کو پکارا جائے گا یہ بزرگ ہماری حاجت پوری کریں گے. اگر علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہوتا تو توحید کے سب سے بڑے علمبردار علماء دیوبند نہ ہوتے. کبھی کسی دیوبندی کو دیکھا قبروں سے جا کے مانگ رہا ہے؟ اور اگر آپ کتابوں کے ریفرنس دے دو نا, انجینئر صاحب ہو سکتا ہے فلاں دیوبندی قبر پہ مانگ رہا تھا, تو بھائی ہم اس کے پابند نہیں ہے, غلط کر رہا تھا, ہم سے پوچھ کے تھوڑی کر رہا ہے. یہ تھوڑی کہ کوئی بھی دیوبندی اٹھ کے کچھ بھی کر لے تو آپ علماء دیوبند کو بدنام کرنا شروع کر دو. جو محنت المفنت کا عقیدہ ہے اس کے مطابق قبر سے مانگنا حرام ہے. تبھی میں تو علماء دیوبند کا بہت ہی ادنا سا شاگرد ہوں, کبھی آپ نے ہمیں دیکھا قبروں سے مانگتے ہوئے؟ تبلیغی جماعت تو علماء دیوبند کی بنائی ہوئی جماعت ہے نا, کبھی ان کو دیکھا قبروں سے مانگتے ہوئے؟ تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس طریقے پہ نہیں جس طریقے پہ عوام قائل ہے. عوام اسباب سے ہٹ کے قائل ہے, ہم اس فیض کے قائل ہیں جو اسباب کے تحت, اور اسباب کے اندر قبر کا فیض یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. اب دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی, حضرت عائشہ سے سفارش کی مجھے کہاں دفن کیا جائے؟ نبی کے ساتھ. کیوں؟ تاکہ نبی کی قبر پہ جو اللہ کی رحمتیں پڑیں گی وہ مجھ پہ بھی ہوں. تو یہ بھی تو قبر کا فیض ہے. سمجھ میں آ رہی کہ آدمی کے ساتھ ہم دفن ہو تاکہ اس قبر کا فیض ملے. فیض ملنے کا مطلب کیا ہے آپ کو نہیں پتا, ہم سے پوچھو. فیض ملنے کا مطلب جو اسباب کے تحت جو اللہ دے گا, یہ بزرگ نہیں دیں گے کہ بھائی اللہ ان کی قبر پہ جو رحمت بھیجے گا وہ رحمت ہماری قبر پہ بھی ہوگی. تو یہ بھی تو فیض کی ایک قسم ہے. ہم اس قسم کے قائل ہیں جو اسباب کے تحت ہو, جو اسباب سے ہٹ کر ہے اس فیض کے ہم قائل نہیں ہیں جو شرک کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسی طرح حدیث میں آتا ہے فزورها فانها انی نہیتکم عن زیارت القبور فزورها فانها تذکر الاخرہ. قبروں کی زیارت کیا کرو, اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. تو ہم قبرستان فیض حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں, وہ فیض ہمیں کیا ملتا ہے؟ آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. یہ فیض ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی تو فیض ہے. جب آپ قبر پہ جاؤ گے کون یاد آئے گا؟ تو یہ اسباب کے تحت فیض ہے. تو علماء دیوبند اس فیض کے قائل ہیں جس کی کوئی لاجک ہو اور اسباب کے تحت ہو. جو اسباب سے ہٹ کے فیض ہے اس کے ہم قائل نہیں ہوتے. تو ہم قبروں میں جاتے ہیں, ہم تو قبروں سے روکتے ہیں لوگوں کو. ہم تو شب برات میں نہیں جانے دیتے جب ساری دنیا جا رہی ہوتی ہے. نہیں آئی بات میرا خیال ہے. میں نے تو فالج والے کا واقعہ سنا ہے نا, میرے پاس آیا کہ میرا آدھا دھڑ فالج ادا ہے, میں ایک بزرگ کی قبر پہ جانا چاہ رہا ہوں. تو مجھے بہت لوگوں نے کہا مزار پہ جاؤ گے تو یہ ہو جائے گا. میں نے کہا جس کی قبر پہ جاؤ گے ان کے تو دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے, وہ تمہارا آدھا دھڑ کیسے ٹھیک کریں گے؟ ہمارے اکابر کا تو یہ عقیدہ ہے. کبھی دیکھو مولانا شلبی تھانوی کی قبر پہ کوئی گیا ہو دعائیں مانگنے, ان سے سادہ سی قبر ہے. جتنے میرے اکابر ہندوستان میں ایک بالش قبر اور بالکل سادہ. دارالعلوم کرنگی چلے جاؤ, جامع رشید کا قبرستان ہے قریب میں, وہاں چلے جاؤ, کسی قبر پہ آپ کو کوئی مدد مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا. تو آپ ایک چیز علماء دیوبند کے کھاتے میں کیوں ڈال رہے ہو جس سے وہ بری ہیں؟ ہاں کتابوں سے آپ واقع نکال سکتے ہو, فلاں نے یہ کیا فلاں نے, بھائی ہم اس کو غلط قرار دیتے ہیں بغیر کسی تعویل کے. جس نے کیا وہ خود ذمہ دار ہے, چاہے کوئی بھی ہو, کائنم من کان. اچھا بعض دفعہ علماء دیوبند میں سے بعض سے ایسے کام ثابت ہیں جو شرک نہیں ہے لیکن شرک کا ذریعہ ہے وہ, تو اس کی ہم حوصلہ شکنی کرتے ہیں چاہے کتنے بڑے بزرگ سے ہو. ہم کہتے ہیں یہ شرک تو نہیں ہے, اس کی تعویل ہو سکتی ہے لیکن چونکہ شرک کا ذریعہ ہے لہذا وہ بزرگ زندہ ہوتے تو ہم ان کی خدمت میں جا کے کہتے کہ حضرت آپ وہ کام کر کے چلے گئے کہ ہمیں تو پتہ ہے جی, اچھا بھائی اوپر سے ویڈیو نہ بنائیں. تو ہم جو ہے نا ان سے یہ کہتے, بزرگ زندہ ہوتے ہم کہتے حضرت آپ نے جو کام کیا ہے یہ اگرچہ شرک نہیں ہے لیکن شرک کا ذریعہ ہے, تو کائنڈلی آپ یہ کام نہ کریں. ہم ان کا مذاق نہ اڑاتے. مذاق اس لیے نہیں اڑاتے کہ کسی بھی شخص کے اچھے اور برے ہونے کا فیصلہ 2-4 باتوں سے نہیں کیا جاتا.
اللہ بھی نہیں فیصلہ کرے گا, اللہ بھی اعمال کو تولے گا. ہمارے بعض اکابر ایسے ہیں ساری زندگی توحید کی دعوت میں گزری, 2-4 کام ان سے ایسے ہوئے کہ وہ بے احتیاطی پر مبنی تھے. وہ زندہ ہوتے تو ہم کہتے حضرت یہ نہیں کرنے کا کام, لیکن ان دو بے احتیاطیوں کی وجہ سے ہم ان کو مشرک, کافر, بدعتی, گمراہ کہنا شروع کر دیں. یہ آپ کا حوصلہ ہے, کیونکہ آپ کے یہاں اکابر ہوتے نہیں ہیں, روحانی باپ ہوتے نہیں ہیں. جن کے یہاں ہوتے ہیں وہ اتنی جلدی باپ سے دستبردار نہیں ہو جاتے. لوگ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی بدعتی یہ کام کرے تو آپ اس کی تعویل نہیں کرتے, اور آپ کے بزرگ کریں تو تعویل کرتے ہو. بھائی ہمیں پتہ ہے ہم جس بزرگ کے بارے میں تعویل کرنے وہ توحید پرست تھے, ساری زندگی توحید کی دعوت دی. اس سے ایک کام اگر احتیاط کے خلاف ہوگا اس کی تعویل کی جائے گی. اور جو بدعتی ہے وہ تو اپنی قول کی تعویل پہ خود ہی راضی نہیں ہے, وہ تو راضی نہیں ہے. آسان مثال سے بات سمجھاتا ہوں. دیکھو ایک آدمی ہمیشہ کہتا ہے اللہ مشکل کشا اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. جیسے تبلیغ والے صبح شام حاجی عبدالوہاب صاحب کی دعوت ہی یہی تھی, اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. کسی دن وہ بیٹھ کے کہنے لگے کہ فلاں مشکل کشا ہے, تو فوراً آپ ان پہ فتویٰ نہیں لگاؤ گے, آپ کہو گے یہ تو اللہ کو مشکل کشا مانتے ہیں. تو آپ حاجی عبدالوہاب صاحب سے جا کے پوچھو گے حضرت ہمیشہ تو ہم نے آپ سے یہ سنا کہ صرف اللہ سے ہوتا ہے, آج آپ کے منہ سے یہ لفظ نکلا ہے کہ فلاں بھی مشکل کشا ہے. تو وہ کہیں گے بھائی مشکل کشا میں نے اس معنی میں نہیں کہا جس معنی میں عوام کہتی ہے. مشکل کشا کا مطلب وہ ڈی ایس پی صاحب ایسے ہیں کہ جب بھی علاقے کے مسائل کے لیے جاؤ تو وہ مشکل آپ کی حل کر دیتے ہیں فوراً. پولیس کو, اور وہ ڈی سی ڈپٹی کمشنر ہیں اور وہ فوراً واٹر پمپ والوں کو فون کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ کر کے. اس معنی میں نے مشکل کشا کہا ہے. تو ہم ان سے یہی کہیں گے کہ حضرت آئندہ یہ لفظ استعمال کرنے میں آپ احتیاط کریں. پھر ہم پبلک ہمارے پاس آئے گی جی آپ کے حاجی عبدالوہاب صاحب نے مشکل کشا کہا, تو ہم کہیں گے بھائی ان کا یہ مطلب نہیں تھا. تو لوگ کہیں گے اچھا. پھر کسی بدعتی کا بیان آئے جو صبح و شام قبروں پہ لوگوں کو سجدے کرواتا ہو اور کہتا ہو یا رسول اللہ مدد کہو یا علی مدد کہو, ایک دن وہ کہہ دے علی مشکل کشائیں, تو ہم فوراً کیا لگا دیں گے فتویٰ. اب اگلا ہم سے کہہ رہے حاجی عبدالوہاب صاحب نے مشکل کشا کہہ دیا تھا تو بات کو گھما دیا یہ مطلب, اور وہ مشکل کشا کہہ رہے تو فوراً فتویٰ. تو ہم کہیں گے بھائی وہ مشکل کشا کا وہ مطلب بتا ہی نہیں رہا جو ہم اس کی تعویل کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے یہ تعویل میں نہیں مانتا, میں سچی مچی میں مشکل کشا مانتا ہوں. سمجھ رہے ہو, میں مانتا ہوں کہ وہ مشکلات حل کرتے ہیں, اللہ نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں. تو ایسے آدمی کی کون تعویل کرے گا جو خود تعویل کرنے پر راضی نہ ہو. دیکھو ایک موٹا آدمی نے ایک دبلے سے آدمی کو دھکا دیا مذاق کی نیت سے, توہین کی نیت سے, گرا کے اس کو چوٹ لگ گئی. اب وہ دبلا کھڑا ہوا, اب وہ انتقام نہیں لیتا تو لوگ بے عزتی کریں گے, یار تیرے کو دھکا دے کے گرا دیا اور تو انتقام بھی نہیں لے رہا. انتقام لیتا ہے تو ایک اور دھکا آئے گا. تو اس دبلے نے ہوشیاری سے کام لیا. اس نے کہا کہ یہ آپ نے مذاق کیا یا سنجیدگی سے دھکا دیا. اس کا خیال تھا وہ کہے گا میں نے مذاق کیا ہے, تو میں کہہ دوں گا ہاں ہاں مذاق کیا, نکل جاؤں گا میں. تو اس نے اس دبلے نے موٹے سے پوچھا آپ نے مذاق کیا یا سنجیدگی سے دھکا دیا ہے. تو اس نے کہا میں نے سنجیدگی سے جان بوجھ کر تجھے تکلیف پہنچانے کے لیے, ذلیل کرنے کے لیے دھکا دے کے نیچے گرایا, کر لے کیا کرنا ہے. اس نے کہا اچھا ہو گیا سنجیدگی سے کیا, ورنہ میں اس قسم کے مذاق برداشت کرتا نہیں ہوں. اور یہ کہہ کے نکل گیا. یہ میں کیوں لطیفہ سنا رہا ہوں کہ اس نے سنجیدگی سے گرایا اور یہ اس کی تعویل کر رہا ہے کہ اس نے مذاق کیا ہوگا. تو جس کی تعویل کر رہا ہے نا وہ اس تعویل پہ راضی نہیں ہے, وہ کہہ رہا ہے نہیں میں نے مذاق کیا ہی نہیں ہے. تو اب ہم تعویل کریں گے کہ مذاق کیا ہے. تو جو بدعتی لوگ ہیں وہ جب نبی کو مشکل کشا کہتے ہیں, نبی کو حاجت روا کہتے ہیں, تو ہم ان کی تعویل اس لیے نہیں کرتے کہ وہ خود راضی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم مشکل کشا کا مطلب لیتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو سچی مچی میں اختیارات دے رکھے ہیں. یہاں مشکل کشا کا وہ مطلب نہیں ہے جو حاجی عبدالوہاب صاحب مطلب بیان کر رہے تھے. جب وہ خود راضی نہیں ہے تو ہم کیوں اس کی تعویل کریں بیٹھ کے. تو یہ فرق ہے علماء میں, علماء دیوبند میں اور بدعتی لوگوں میں, کہ بدعتی تعویل پہ راضی نہیں ہے, اور اگر وہ تعویل کر رہا ہے تو ہم قبول کریں گے, اب بھی تیار ہے. اگر کوئی بدعتی کہتا ہے نا علی مشکل کشائیں, تو ہم تبھی تو کہتے ہیں فوراً فتویٰ نہ لگاؤ مشرک ہونے کا, اس سے پوچھو اس کا مطلب کیا ہے. اگر وہ مطلب یہ بیان کرتا ہے کہ مشکل کشا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو اختیارات دے رکھے تھے یا دے رکھے ہیں, بلکہ مشکل کشا کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کو جب بھی کوئی مشکل آئی میدان جنگ میں علی نے ایسی جنگیں لڑی کہ فتح ہو گئی, اس معنی میں مشکل کشا ہے. تو ہم اس بدعتی کو کافر نہیں کہیں گے, لیکن یہ کہیں گے کہ کائنڈلی آپ الفاظ استعمال کرنے میں احتیاط. ایسے موقع پہ مشکل کشا کہا نہیں جاتا, اس سے لوگوں کو وہم ہوتا ہے. ہم تو اس کی بھی تعویل کریں گے اور کر رہے ہیں, تبھی تو ہم بدعتیوں کو کافر نہیں کہتے, تعویلات ہی تو کر رہے ہیں بیٹھ کے. تو یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے اکابر کچھ بولے تو تعویل کریں, دوسرا بولے تو تعویل نہ کریں, نہ کر رہے ہیں تعویل, تبھی ہم کسی کو کافر نہیں کہتے. لوگ یا علی مدد کے نعرے لگا رہے ہیں, پھر بھی کہتے ہیں اس سے مطلب پوچھو. تو اسی طرح میرے بھائی علماء دیوبند کسی قبر سے مدد طلب کرنے کے قائل نہیں ہے. اور اگر کسی نے یہ کام کیا ہے, کتابوں میں کوئی واقعہ ملتا ہے, تو اس عالم سے پوچھا جائے گا آپ کا مطلب کیا تھا, جو مطلب بیان کرے اس کو قبول کیا جائے گا, اور اگر نہیں بیان کرتا تو اس پہ کافر ہونے کا فتویٰ لگایا جائے گا. تو اس میں ہم کسی کو نہیں چھوڑتے, توحید پہ تھوڑی ہم کسی کو بھی نہیں معاف کرتے. اور یہ ضرور کہیں گے کہ حضرت آپ نے بے احتیاطی کی ہے. تو اس لیے علماء دیوبند کے جو عقیدہ لکھا ہوا ہے, قبر سے فیض لکھا ہوا ہے, استمداد نہیں لکھا ہوا کہ مدد طلب کرنے کے قائل ہے. فیض الگ چیز ہے, اور وہ فیض
جس میں انہوں نے لکھ دیا کہ جس کے خواص قائل ہیں. خواص کس کے قائل ہیں؟ اس فیض کے جو اسباب کے تحت ہو. عوام میں چونکہ شرک بہت تھا ہندوستان میں, اس لیے انہوں نے وضاحت کر دی کہ وہ فیض نہیں ہے جس کے عوام قائل ہیں, عوام قبروں سے مدد طلب کرنے کے قائل ہے. تو علماء دیوبند لکھ رہے ہیں کہ بھائی وہ والا فیض نہیں ہے جو بدعتی لوگ کرتے ہیں. اس کے بعد بھی انجینئر کہہ رہے ہیں کہ ان کے عقیدے شرکیاں ہیں. تم پاگل ہو, پھر تمہارے دماغ میں کیا ہے؟ نیگیٹیوٹی ہے.